یہ مستقبل کے وہ معمار ہیں جنہوں نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو علامہ اقبال نے شاہین سے تشبیہ دی تھی، لیکن دیکھا آپ نے انہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں شاہینوں نے اپنی پرواز چھوڑ دی ہے؟ کیوں خود کو زمیں بوس کرنے پر تلے ہوئے ہیں یہ؟ کیوں نقل کا بازار گرم ہے؟ کہاں ہے وہ حکمران جو بہترین تعلیمی نظام کے دعوے کرتے ہیں؟ ہم سب کو ایک فرد کی حیثیت سے جس میں مقام پر ہم موجود ہیں خود سے سوال کرنا ہوگا کہ اس نظام سے اپنے مستقبل اور اپنے بچوں، اپنے ملک، اپنی ریاست کو بچانا ہے تو ہم کس طرح سے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کس طرح اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ یہ سوال میں نے آج خود سے کیا اور ایک صحافی ہونے کے ناطے اس اسٹوری کو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ میں اس نظام کا قصوروار کسی ایک حکومت کو، ایک وزیر کو نہیں ٹھہراؤں گی، بلکہ ہم میں سے ہر ایک جو اس تعلیمی نظام کو دیکھ کر خاموش ہے، ہم سب اس نظام کے موجود ہونے کا سبب ہے۔ ہم سب ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم اسے برداشت کر رہے ہیں اور اسے بڑھاوا دے رہے ہیں، تو ہوئے نا ہم سب ذمہ دار۔ تعلیم ایک ایسا چراغ ہے جو اگر ہماری زندگی میں واقعی صحیح معنی میں جل جائے تو ہماری زندگی روشن کر دیتی۔ نیلسن مینڈیلا نے کہا تھا کہ کوئی بھی ملک تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے سامنے جاپان، چین، ناروے، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جیسے ممالک کی مثالیں موجود جو اپنے ملک کے نوجوانوں کو تعلیم دے کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ اور ان ممالک کے علاوہ بھی کوئی بھی ترقی یافتہ ملک آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں، سبھی نے تعلیم کو ترجیح دی نا، پھر ترقی کی۔ اور بدقسمتی سے پاکستان میں تعلیمی نظام پر ہمارے سیاستدانوں کا سب سے کم دھیان رہا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ سیاستدانوں نے تعلیمی نظام کو ترجیح ہی نہیں دی تو بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہر کسی نے تعلیمی نظام کو بھی اپنے ذاتی مفاد اور نظریے کے تحت توڑ مڑوڑ کر چلایا۔ ضیاء الحق صاحب کے دور کی تبدیلیاں، مشرف دور کی لبرل تبدیلیاں، سیاستدانوں کی ذاتی سوچ نے ہماری تعلیم پر ایک گہرا اثر ڈالا جو اب تک اس تعلیمی نظام میں کہیں نہ کہیں موجود ہے اور اپنا اثر بھی دکھا رہا ہے۔ 1971 سے لے کر 2017 تک پاکستانی سالانہ جی ڈی پی کا جو ایوریج ہے وہ صرف 2.5% تک تعلیم پر خرچ کی ہے۔ بالکل صحیح سنا آپ نے، 2.5%۔ اب اسی لیے آج اتنے سال کے بعد بھی ہم روٹی، کپڑا، مکان کا نعرہ سن رہے ہیں، جبکہ دنیا جو ہے وہ دیگر سیاروں پر گھر بنانے کی تیاریاں کر رہی ہیں اور ہمارے لوگوں کو سر چھپانے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر نہیں ہیں۔ کتنے پیچھے رہ گئے ہم۔ ہماری امپورٹس ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خود ایجادات نہیں کرتے ہیں بلکہ دوسرے ممالک کے ایجادات کو پیسے دے کر خرید کر پاکستان لے آتے ہیں۔ اور اگر یہ تمام چیزیں ہمارے ممالک میں بنتی ہوں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہو، تو کیوں ہم ان تمام چیزوں کو امپورٹ کریں گے یا اتنے پیچھے کیوں ہوں گے باقیوں سے؟ اب یہ صرف ایک پہلو ہے ناظرین، ایسے کئی مسائل جو ہم تعلیم کے نہ ہونے یا غیر معیاری ہونے کی وجہ سے فیس کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی الیکشن سے پہلے تعلیمی نظام کی تبدیلی کے لیے یکساں تبدیلی نظام کا نعرہ لگایا تھا، لیکن اب تک افسوس کے ساتھ کہوں گی اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا، کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا۔ اور پاکستان میں ایک ہی وقت میں متعدد تعلیمی نظام پائے جاتے ہیں۔ ایک مدرسہ سکولز، پھر آ جاتے ہیں جو سرکاری سکولز ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سرکاری اور نیم سرکاری سکولز کے بعد آ جاتے ہیں ایلیٹ کلاس کے پرائیویٹ سکولز۔ جو مدرسہ یا سرکاری سکول کا بچہ ہے وہ آج کے دور کی جدید تعلیم سے تو آپ کو پتہ ہے بالکل ہی محروم رہتا ہے۔ پھر سرکاری سکول اور نیم سرکاری سکول، یہاں کے بچوں کے لیے جو تعلیم کا نظام ہے کچھ بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ بچے بھی جو موجودہ دور کی جدید تعلیم ہے اس سے محروم ہی رہتے ہیں۔ پھر آتے ہیں پرائیویٹ سکولنگ سسٹم۔ اب اس سسٹم میں آپ کے پاس جتنے پیسے ہوں گے اتنی اچھی تعلیم ہوگی، جتنا مہنگا سکول اتنی اچھی تعلیم اور اتنے آگے بڑھنے کے مواقع ہوں گے۔ پہلی بات میں ذرا یہاں کلیئر کر دوں کہ تعلیم صرف روزگار کمانے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن بہرحال روزگار کے مواقع بھی پیدا کرتی ہے۔ اب جو بچہ جس طرح کے اسکول سے تعلیم حاصل کرتا ہے اسے اس طرح کی نوکری، کام یا جو روزگار کے مواقع ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ تعلیم کا نظام یکساں نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر مزید امیر ہو جاتا ہے اور غریب مزید غریب تر، کیونکہ غریب کو آگے بڑھنے کے موقع نہیں ملیں گے نا، موقع حاصل ہی نہیں ہو پاتے غیر معیاری تعلیم کی وجہ سے۔ اب میری حکام سے یہ درخواست ہے کہ تمام مسائل بہت اہم ہیں، لیکن کسی بھی قوم کے لیے تعلیم سب سے اہم اور بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ تعلیم کا جو نظام آپ نہیں دے پا رہے ہیں، جو آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن
کر کچھ نہیں پاتے ہیں. اس مسئلے کو آپ کو حل کرنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو تعلیم کا مسئلہ ہے, باقاعدہ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے, ہمارے ہاں تعلیم کے لیے وہ بجٹ نہیں رکھا جاتا ہے, ہمارے ہاں دھیان نہیں دیا جاتا ہے کہ جو سکولز میں اتنا باقاعدہ ایک ڈفرنس پایا جاتا ہے کہ یہ نیم سرکاری سکول ہے, یہ سرکاری سکول ہے, یا جو ایلیٹ کے سکول ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اتنے پیسے ہوں گے, کتنے والدین ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں ایسے سکولوں کو. تو ڈیفینیٹلی وہ جو ان سکولوں میں نہیں پڑھ پاتے ہیں, جہاں اسٹینڈرڈ کی تعلیم ہوگی, جدید دور کی تعلیم ہوگی, وہ بچے یقینی طور پہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میری تمام لوگوں سے یہ آج گزارش ہے کہ تمام لوگ اس ایشو پر باقاعدہ توجہ دیں. یہ ایک ایشو نہیں ہے, یہ سب سے بڑا ایشو کہہ دو تو غلط نہیں ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.